حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی انبیاء کرام کے بارے میں۔ آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں دور حاضر کو کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام لگ بھگ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے نبی ہیں۔ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم ایک ایسی برائی میں مبتلا تھی جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے کہنے کے مطابق کوئی قوم اس برائی میں ملوث نہیں تھی۔ یعنی ہم جنس پرستی اس کو ہم کہتے ہیں، مرد کا مرد کی طرف مائل ہونا، عورت کا عورت کی طرف مائل ہونا، مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنا، عورت کا عورت سے خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ وبا، یہ بلا، یہ برائی حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں شروع ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اس برائی کو شروع کیا۔ اس سلسلے میں حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار قوم کو نصیحت فرمائی، بار بار روکتے رہے، لیکن یہ قوم اپنے اس حرکت سے باز نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے، جب جو ہے یعنی وہ اپنے جنس کے لوگ نظر آتے ان سے برائی کرتے تھے۔ اگر کوئی سفر میں آ رہا ہے، اکیلا ہے، تو اس کو پکڑ کر مال لوٹ لیتے تھے، پھر اس سے برائی کرتے تھے۔ اور برائی صرف کر کے خاموش نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ برائی کی تشہیر بھی کرتے تھے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ تو اس طرح یہ برائی دن بدن بڑھتی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس قوم کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یعنی اب اس بستی والوں کو سزا دینے کے لیے، عذاب نازل کرنے کے لیے انسانوں کے روپ میں بہت ہی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر آتے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے بستی والوں کو پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں بہت ہی خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں، تو وہ امڑ پڑتے ہیں برائی کے ارادے سے۔ لوط علیہ السلام برابر روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے مہمان ہیں، تم لوگ میرے مہمانوں کے ساتھ ایسے بدتمیزی نہیں کر سکتے ہو۔ مسلسل آپ نے روکا، لیکن وہ بدترین قوم رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ آگے بڑھ رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے ان کو نابینا بنایا گیا، ان کی آنکھیں چھین لی گئیں، ان کو اندھا بنا دیا گیا۔ ان کو اندھا بنانے کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ فرشتے ہیں۔ اب تک پتہ بھی نہیں تھا لوط علیہ السلام کو فرشتے آئے ہیں، انسان سمجھ رہے تھے، مہمان بن کے آئے ہوئے ہیں یہ سمجھ رہے تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو عذاب دینے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اطلاع دی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کے ذریعے ساری کی ساری بستی کو ایسے اوپر لے کر جاتے ہیں، اور آسمان کی طرف لے جانے کے بعد پوری کی پوری بستی کو اوندھے جو ہے پلٹ دیتے ہیں، اور زمین کو پوری کی پوری الٹی کر دی اور زمین میں دھسا دیا ان لوگوں کو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس بدبخت قوم پر پتھروں کی بارش نازل کی گئی، اور اوپر سے جب نیچے جو ہے بستی کو ڈال دیا جاتا ہے تو وہ بستی ذرا دھس جاتی ہے اور وہاں پر گڑھا ہو جاتا ہے، اور آج اسی کو بحر یعنی ڈیڈ سی اس کو کہتے ہیں، بحر میت اس کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس بدبخت قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر کے چھوڑ دیا اور ختم کر کے چھوڑ دیا۔ یہ برائی جو حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، عذاب نازل ہونے کے بعد وہ پھر عرصے تک وہ دبی رہی۔
ایک لمبے عرصے تک وہ جو ہے خاموش رہی، لیکن دور حاضر میں یہ برائی پھر دھیرے دھیرے پنپنا شروع کر رہی ہے۔ بلکہ دور حاضر کا مطلب یعنی پچھلے جو ہے 50-60 سال پہلے سے یہ برائی جو ہے جڑ پکڑتے ہوئے جا رہی ہے، اور بڑی تیزی سے یہ تحریک آگے بڑھتے جا رہی ہے۔ ہم جس پرستوں کی، جس کو دور حاضر کی لینگویج میں LGBT کہا جاتا ہے، اس کی اصطلاح میں LGBT کہا جاتا ہے، اور تیزی سے جو ہے آگے بڑھتے ہوئے جا رہی ہے۔ یہ تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے یعنی ڈائیورسٹی کا نام دیا۔ ڈائیورسٹی کا مطلب بھائی جو مخلوق دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، ہر ایک مخلوق کو زندہ رہنے کا پورا حق ہے۔ ڈائیورسٹی کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جتنی مخلوقات ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کچھ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل مقصد ڈائیورسٹی کا، بھئی مینڈک ہے تو اللہ نے مینڈک کے ذریعے دنیا کا کچھ بھلا کر رہا ہے، یہ پرندہ ہے تو پرندے کے ذریعے دنیا میں کچھ بھلا ہو رہا ہے، مطلب یہ دنیا کو چلانے کے لیے یہ پرندہ ہونا ہے، یہ جانور ہے، یہ شیر ہے، یہ بکری ہے، یہ جھاڑ ہے، فلاں ہے، سانپ ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے نا، یہ دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سب ضروری ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ڈائیورسٹی کا مطلب ہے۔ اب اس مطلب کو لا کر اس تحریک کو بھی شامل کر لیا گیا کہ بھئی ان لوگوں کو بھی دنیا کا ہمیں رہنے کا حق ہے۔ یہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، یہ عورت سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہے، تو اس مخلوق کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے، ان کو بھی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، ان کو بھی قانون دینے کی بات جو ہے چل رہی ہے، بلکہ یعنی یورپین کنٹریز میں قانونی حق دیا جا رہا ہے، بلکہ جو ہے دیا جا چکا ہے، امریکہ میں دیا جا چکا ہے، کینیڈا میں بھی دینے کی جو ہے بات ہو چکی ہے۔ اس طرح لگ بھگ 6 کنٹریز کے اندر دنیا کے اندر ان کو قانونی حق حاصل ہو گیا ہے۔ 1978 کے اندر 1978 کے اندر انہوں نے اپنا جھنڈا بھی بنایا، جس کو پرائیڈ فلیگ کہا جاتا ہے یا رینبو فلیگ کہا جاتا ہے۔ رینبو یعنی قوس قزح، اس رینبو کے اندر 6 کلر ہوا کرتے ہیں، انہوں نے ہر کلر کا الگ الگ مطلب نکالا، لیکن کوئی اس تحریک سے کوئی میل تو نہیں کھاتا۔ وہ مطلب جو بھائی یہ سرخ رنگ ہے یہ زندگی کی علامت ہے، یہ ہرا رنگ ہے یہ نیچر کی علامت ہے، اور یہ نارنجی کا رنگ، اورنج رنگ ہے یہ روشنی کی علامت ہے۔ خیر مطلب اس تحریک سے یہ رنگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس تحریک کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک سمبل کے طور پر انہوں نے یعنی رینبو کا فلیگ بنایا، اس کو پرائیڈ فلیگ کہتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ حقوق دلانا، یعنی یہ اس طرح مرد کا مرد کے ساتھ زندگی بسر کرنا حق ہے، عورت کا عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنا حق ہے، اس کی تائید میں لوگ بات کر رہے ہیں۔ کس طرح کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ یعنی ایسے لوگ جو بھی ہم جنس پرستی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر صنف نازک یعنی نزاکت ان کے اندر نظر آتی ہے۔ جب یہ جو ہے یعنی صنف یہ ہم جنس پرستی کی طرف آگے نوجوان کوئی بڑھ رہا ہے، تو سمجھنا اگر کوئی لڑکا ہے تو لڑکی کی طرح وہ باتیں کرنا پسند کرتا ہے، یا لڑکی کی طرح وہ رنگ برنگے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، اس کی طرح وہ چال ڈھال اپنے اندر لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی ہے تو لڑکوں کی طرح آواز لانا چاہتی ہے، وہ اپنے آواز میں سختی لانا چاہتی ہے، چلن میں جو ہے لڑکوں کی چال لانا چاہتی ہے، اٹھنے بیٹھنے ملاقات کرنے چلنے پھرنے میں لڑکوں کی طرح وہ اپنے آپ بنانا چاہتی ہے۔ تو یہ مطلب جو ہے نوجوانوں کے اندر دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے، اور جو بھی اس ہم جنس پرستی کا جو یعنی مائل ہوتا ہے، وہ اپنے پرائیڈ فلیگ کو بار بار جو ہے لوگوں کو بتاتے رہتا ہے، اپنے اسٹیٹس میں جو ہے پرائیڈ فلیگ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے رہتا ہے۔ تو اس طرح آج جو ہے بڑے بڑے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ ڈائیورسٹی کے نام پر ان کے بارے میں تعارف کرایا جا رہا ہے،
کہ بھئی یہ ان کو بھی رہنے کا حق ہے، ان کو بھی جینے کا حق ہے، یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، یہ اپنی زندگی جینے والے ہیں، ہم کون ہو سکتے ان کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ کوئی لڑکا لڑکے سے محبت کرتا ہے، لڑکی لڑکی سے محبت کرتی ہے، تو ہم کون ہو سکتے ان کو روکنے والے؟ وہ آزاد ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، انہیں جینے کا پورا حق ہے۔ اس طرح ہمدردی کی باتیں کر کے اس برائی کو بڑھاوا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی برائی والی قوم کو اوپر آسمان کی طرف لے جا کر آوندہ کر کے تباہ و تاراج کر دیا، تو سیم ویسے ہی کام آج کے زمانے میں بھی لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سیدھے سیدھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب یعنی آج بستی کا الٹنا ضروری نہیں، لیکن اس برائی کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جسمانی بیماری، نفسیاتی بیماری، بلکہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا خیال رکھنے والوں میں نفسیاتی بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے جا رہی ہے، اور نفسیاتی بیماری کا سب سے پہلا اثر ان لوگوں پر خودکشی کی شکل میں ہو رہا ہے۔ یعنی اس طرح کے لوگ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ خودکشی کرنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ بدنی بیماریاں ان کے پیچھے ہیں، نفسیاتی بیماریاں ان کے پیچھے ہیں، اور جو ہے کبھی کبھی احساس کمتری میں جو ہے یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ بے شمار بیماریاں، بے شمار خرابیاں اس طرح کے لوگوں پائے جا رہی ہیں۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کی بیماری سے بچانے کے لیے ہمیں اویئرنس پیدا کرنا ہوگا، اسلام کی تعلیم ہمیں دینا ہوگا، اور جو ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات ہمیں دینا ہوگا۔ اس کی برائی کیا ہے، عذاب کیا ہے، یہ ہمیں آج بتانا ہوگا۔ اور کہیں بھی اگر تھوڑی بھی اگر چیز نظر آ رہی ہے نوجوانوں کے اندر، رات رات جاگ رہے ہیں اور جو ہے میک اپ کر رہے ہیں، بار بار میک اپ کر رہے ہیں، بار بار چہرے کو سنوار رہے ہیں، بار بار رنگ برنگ کپڑے پہن رہے ہیں، تو ذرا سا ایسے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ بھی کرنے کے لیے کوشش کرنا ہوگا۔ بھئی میک اپ بار بار، رنگ برنگ کپڑے بار بار، رات بھر جاگنا، اور خاص خاص لوگوں سے جو ہے کانٹیکٹ میں رہنا، آواز میں جو ہے تبدیلی پیدا کرنا، الفاظ میں تبدیلی پیدا کر دینا، اگر اس طرح کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو انہیں سب سے پہلے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ ان کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آج دیکھنے میں ایسے آ رہا ہے کہ اکثر وہ ماں باپ جو ہمارے باہر رہ رہے ہیں اور نوجوان یہاں پر رہ رہا ہے، بس ماں کے ساتھ یہ رہ رہا ہے، تو اکثر ایسے نوجوان گمراہی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ باپ اگر ہوتا تو جو ہے یعنی محاسبہ ہو سکتا تھا، لیکن ماں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ آج کے نوجوانوں کو ماں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ آج ہماری ماؤں کے پاس اتنا زیادہ جو ہے اویئرنس نہیں ہے، اتنی دوراندیشی نہیں ہے کہ میرا بیٹا ایسا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے۔ الگ الگ چال اس کی ہوتی جا رہی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کچھ چینج ہوتے جا رہے ہیں، اس کا رہن سہن چینج ہوتے جا رہا ہے، اس کی باتیں چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ہماری مائیں، بہت ساری مائیں پڑھی لکھی ہیں، وہ اس کو سمجھ رہی ہیں، لیکن ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تم کیسے کر رہے ہو، یہ پوچھنے کی ہمت نہیں جٹا رہے ہیں۔ کیوں؟ باپ تو باہر ہے، یہ ہر چھوٹی چیز پہ ناراض ہو جاتا ہے، ہر چھوٹی چیز پہ جو ہے وہ غصہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے یعنی غصہ ہو کے وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ ماں ڈر جاتی ہے کہ اگر میں کچھ کہوں تو بیٹا ناراض ہو جاتا، میں کچھ کہوں تو بیٹی ناراض ہو جاتی، فون لو تو بیٹی ناراض ہو جاتی، میں پوچھوں بیٹی تم ایسا کیوں کر رہی، بیٹی ناراض ہو جاتی۔ بیٹے کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آج کی مائیں خاموش بیٹھ رہی ہے، اور باپ کو تو پتہ ہی نہیں، باپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ بہت دور چلا جاتا ہے نا تب پتہ چلتا۔ جب اتنی دور جانے کے بعد وہاں سے یو ٹرن مشکل ہے دوست۔ کیوں؟ آج کے نوجوانوں کے اندر کسی بھی بھلی بات کو ایکسپٹ کرنے کا جذبہ ہے نا، وہ ٹوٹلی مطلب کمزور پڑتے جا رہا ہے۔ سننے کا اس کے پاس مادہ نہیں، قبول کرنے کا مادہ نہیں۔ مائی لائف مائی رولز، میری زندگی میرے قانون ہیں، میں جیسا میں جیوں گا۔ یہ مزاج، یہ نفسیات اور یہ تعلیمات جو ہے نا آج نوجوانوں کو اس میدان میں آگے بڑھا رہی ہے، جو کہ سیدھا سیدھا عذابی عذاب ہے، اس میں کوئی چانس نہیں ہے۔ اس میں جانے والا واپس توبہ کرنے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں، اس کو ہدایت ملنے کے چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایسے نوجوان یاد رکھو آپ، دین سے ان کو چڑ ہوتی ہے، دین کی باتیں کرے تو بے چین ہو جاتے ہیں، مسجد میں بے چین ہو جاتے ہیں،
اور اچھی باتیں کہ وہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور وہ پوری کی پوری کمیونٹی ہی دین بیزار ہوتی ہے. کیوں؟ اگر دین مانیں گے تو کام سے رک جانا پڑے گا. کوئی بھی دین اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے، ہندوازم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو وہ اسے بیزار ہو جاتا ہے. اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اسے بیزار ہو جاتا ہے. کرسچینٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، اسے بیزار ہو جاتا ہے. جینزم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، بیزار ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی دین اس برائی کو ایکسپٹ کرنے تیار نہیں تو وہ دین بیزار ہو جاتا ہے. اگر میں دین کو مانوں تو چھوڑنا پڑے گا، دین کے اندر جاؤں چھوڑنا پڑے گا. تو نتیجے میں وہ کسی بھی مذہب کا ہو، صرف اسلامی نہیں، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اپنے مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے اور وہ الگ راستے پر نکل پڑتا ہے. تو لوط علیہ السلام کی وہ برائی جو اتنے سالوں پہلے تھی، آج پھر دوبارہ وہ یعنی اس کو پانی ڈالا جا رہا ہے. وہ جو پودا زمین میں گڑا ہوا تھا، وہ جو بیج زمین میں گڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کو گاڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا، لیکن پھر وہ چھوٹا پودا نکل کر باہر آ رہا ہے. اور دنیا والے اس کو آج تھوڑا 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 پانی ڈال رہے ہیں، میڈیا والے اس کو پانی ڈال رہے ہیں، سو کالڈ یہ جو ہے یعنی جتنے بھی یہ روشن خیالات والے اس کو پانی ڈال رہے ہیں، جو ہے اور دوسرے تحریکیں اس کو پانی ڈال رہے ہیں. آج یہ چھوٹا پودا ہے، اگر اس پودے کو آج مطلب یعنی حکمت سے، سختی سے اگر اس پودے کو نہ نکالا گیا، آگے جھاڑ بننے والا ہے، آگے جھاڑ بننے والا ہے. لہذا جھاڑ بننے سے پہلے آج اس کو نکال کے پھینکنا آسان ہے، لیکن اگر جھاڑ بن گیا اس کو نکالنا آسان نہیں ہے. تو لہذا ہماری کمیونٹی کے اندر، امت مسلمہ کے اندر سمجھانا آسان ہے، لیکن دوسرے اقوام کے پاس سمجھانے کے لیے کوئی سورس نہیں ان کے پاس. ایک آدمی مطلب کسی اور مان لو ہمارے ملک کے مذہب کا آدمی ہے، وہ کیا سمجھائے گا بیچارہ؟ اس کو سمجھانے کے لیے اس پاس کوئی سورس نہیں، اس کے پاس ایسی کتابیں، ایسی آیتیں، ایسی باتیں جو اس کو تبدیل کریں ایسا ہے ہی نہیں. اگر ہے بھی ان کے مذہب کتابوں کے اندر، وہ سمجھانے والا نہیں، کوئی اس کو پڑھا ہوا نہیں، کوئی ڈیپ میں اس کو کوئی کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں. جتنی کاؤنسلنگ، جتنی باتیں ہماری مذہب میں یعنی ہوتی ہیں، دنیا کسی بھی مذہب میں اتنی اچھی باتیں بار 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 نہیں سمجھائی جاتی ہیں. کرسچینٹی میں آنے کے بعد انہیں وہ سمجھانے والا کوئی اس کو نہیں ملتا. چائنیزم میں اگر کوئی نوجوان ایسا ہوا تو سمجھانا کوئی نہیں ملتا. ہمارے پاس ابھی چانسز ہیں برائی کو روکنے کے، ابھی بھی ہمارے پاس ہیں. آج بھی ہمارے پاس یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، فطرت پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں. لہذا ضروری ہے کہ اس تحریک کو سمجھیں اور سنجیدہ لیں، نوجوانوں کو کاؤنسلنگ کریں. اور یہ 7 کے بعد سٹارٹ ہو رہا، دیکھیے 7 کے بعد یہ مطلب یہ خیالات شروع ہو رہے ہیں. اور 7 کے بعد جیسے دھیرے 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 8 9 10 میں آنے میں ذرا سا یہ خیالات بڑے ہو رہے ہیں. کالج میں جانے کے بعد، یونیورسٹی میں جانے کے بعد یہ خیالات جھاڑ بن رہے ہیں. تو 7 کے بعد ہی، پہلے 10 کے بعد یہ خیالات آتے تھے، لیکن اب 7 کے بعد ہی خیالات آ رہے ہیں. لہذا 7 میں ہی وہ خیالات اس کے پاس پنپ رہے ہیں. تو لہذا سمجھنا ہے، کاؤنسلنگ کرنا ہے، اپنے بچوں پر نظر رکھنا ہے. فون پہ ہے، فلاں ہے، جو جس پہ ہے مطلب اس کو دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے، اصلاح کرنا. ورنہ پھر یہ قوم اگر اس برائے ملوث ہو جائے گی تو یو ٹرن اس کے پاس نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ایسی بدترین برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو اس کے لیے ان کے دلوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.